الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی. اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو پس انہیں نصیحت کرو، اور نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ مت تلاش کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے. یہاں مرد کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے اور وہ ہے قوامیت کی. قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست صحیح حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے
اور اس کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو. تو گویا مرد اگر گھر کا قوام ہے تو اس کے ذمے کیا ہے کہ وہ گھر کی تمام ضروریات کا خیال رکھے. اللہ نے عورت کو اس برڈن سے آزاد کر دیا اور یہ ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی. اور اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض کو بعض پر امتیاز حاصل ہے، یعنی مرد کی جسمانی قوتیں، ذہنی قوتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ وہ یہ ذمہ داری لے سکتا ہے. عورت پر ایسے حالات گزرتے ہیں کہ جس میں اس کی جسمانی قوت متاثر ہوتی ہے، منتھلی پیریڈز کی وجہ سے یا پریگنینسی اور ڈیلیوری اور بچے کی ویننگ، دودھ پلانا، ان سب چیزوں میں اس کے اندر ایک کمزوری آتی ہے اور وہ بچے کے ساتھ فلی آکوپائیڈ ہو جاتی ہے، تو وہ ساری ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی، لہذا اس کو اس سے آزاد رکھا گیا. دوسری چیز یہ کہ مرد گھر کے تمام اخراجات کا بھی ذمہ دار ہے. سارے بلز اس کو پے کرنا ہے، ساری گروسری اس کو لانی ہے، رینٹ اس کو دینا ہے، بچوں کی فیس اس کو دینی ہے، گاڑی کا سارا خرچہ اس کو اٹھانا ہے. ہر طرح کی مالی ذمہ داری مرد پر ہے، اس لیے اس کو قوام کہا گیا. اس کے برعکس عورت کو دنیا کی متاع بتایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. اور نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کرے. لہذا عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کو خوش رکھنا. اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، بات مانے، یعنی ضد نہ کرے اور صرف اپنی منوانے کی کوشش نہ کرے. اگرچہ گھر کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، امرہم شورا بینہم، یہ اجتماعی زندگی کا ایک قاعدہ ہے، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ پھر مرد کا ہوگا. پھر اور کیا ہے؟ حفاظت کرنے والیاں، حافظات، یعنی جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال کی، اپنے نفس کی، اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوں. یہ حکم دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ مسند ابی داؤد میں آتا ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء، یعنی بہترین بیوی وہ جسے دیکھو تو تمہیں خوش کرے، کسی بات کے لیے کہو تو تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. اور بہترین عورت کی یہ صفت بھی ہوتی ہے کہ وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان جو تنہائی کے معاملات ہوتے ہیں، پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتی، یعنی وہ ان باتوں کو چھپا کر رکھتی ہے جو شوہر کے ساتھ خلوت میں ہوتی ہیں، اکیلے میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ازدواجی زندگی کے وقار اور اعتماد کا ایک حصہ ہے. پھر اسی طرح نیک ہونے میں ایک اور بہت اہم خوبی ہوتی ہے، وہ ہے شکر گزاری. بہترین بیوی وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے کہ جو شکر گزار ہو، اللہ کی بھی شکر گزار ہو، جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں کم یا زیادہ ان پر شکر ادا کرنے والی ہو، اور پھر شوہر کی بھی شکر گزار ہو جو اس کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، اور اس کو اکنالج کرے. کیونکہ بعض اوقات سب کچھ ملنے کے باوجود عورتیں ناراض رہتی ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے. جب کوئی کسی کا شکر ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اور پھر یہاں نشوز کی بھی بات کی گئی. نشوز کا مطلب ہے خاوند سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، اور اس کی اطاعت سے خود کو بالا سمجھنا کہ میں نے اس کی کوئی بات نہیں ماننی. خاوند کی عزت کرنا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. ہم چونکہ اس وقت زیادہ لسنر جو ہیں وہ خواتین ہیں، لہٰذا ہمیں ان ساری صفات کا علم ہونا چاہیے جو نیک عورت کی صفات ہوتی ہیں، اور اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں. کیونکہ اچھی صفات نہ صرف یہ کہ انسانوں کے درمیان انسان کو اچھا بناتی ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں انسان پسندیدہ ہو جاتا ہے، جو کہ الٹیمیٹ گول ہے ہمارا. ہمیں اچھا صرف اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، ہمیں اچھا اس لیے کرنا کہ ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے. اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے
تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. یہاں پر اگر جھگڑا اختلاف شدید ہو جائے، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں پر اختلاف نہ ہو. مرد اور عورت ویسے بھی اپنی ذات میں دو مختلف چیزیں. مرد کا ذہن اور طرح کام کرتا ہے، وہ اور طرح سوچتا ہے، عورت اور طرح سوچتی ہے. اس بنا پر بھی گھر کے اندر کئی طرح کے اختلافات چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آپس کے مشورے سے سالو بھی ہو جاتے ہیں. اور بہت جگہوں پر جب عورت اپنے شوہر کو عزت دیتی ہے تو شوہر بھی اپنی بیوی کو جواباً محبت دیتا ہے، یا شوہر محبت دیتا ہے تو بیوی کے اندر بھی دل نرم ہوتا ہے اور شوہر کی عزت کرتی ہے. تو کوئی بھی تعلق یک طرفہ نہیں ہو سکتا، دونوں طرف جب تک ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ نہ رکھے. لہذا دونوں کی ذمہ داری بنتی. لیکن اگر دونوں ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، تو پھر گھر کو ایسے معلق نہیں رکھنا چاہیے، ان تعلقات کو ایسے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے خاندان متاثر ہو رہا ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں، نسلیں متاثر ہو رہی ہیں. لہٰذا اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن ہونا چاہیے. پہلا سولوشن کیا ہے؟ ایک شخص مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے بیٹھ کر دونوں مل کے بات سنیں ان کی، اور پھر فیصلہ کریں اور دونوں کو سمجھائیں. جس کی زیادتی ہو اس سے باز رہنے کی بات کریں. یعنی اگر میاں بیوی دونوں کی طرف سے نفرت اور مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپس میں بات چیت ہی بند ہو گئی ہے تو پھر اور لوگوں کو انوالو کیا جائے، ادروائز نہیں. پہلے مرحلے پر خود ہی سالو کیا جائے. لیکن اگر چیزیں بیونڈ لمٹس ہو گئی ہیں تو پھر انصاف پسند لوگوں کو، جو انصاف کرنے والے ہیں، طرفدار نہ ہو کسی کے، یعنی وہ کسی کی سائیڈ لینے والے نہ ہوں، تو ایسی صورت میں اگر دونوں کی نیت اچھی ہوگی تو معاملہ درست ہو جائے گا. کیونکہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تھوڑی بہت بول چال بند ہوتی ہے، پھر دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی طرح تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے. اگر آج دلوں میں اندھیرا ہے تو ضروری نہیں ہے ہمیشہ رہے. کوئی ایسی چیز ہو جائے گی، جسے میں نے پہلے آیت پڑھی، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. جہاں ایک چھوٹی سی بات بہت چبھ جاتی ہے، وہاں ایک چھوٹی سی بات انسان کو خوش بھی کر دیتی ہے. اگر دونوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہے تو صلح کے بھی امکانات بہت ہوتے ہیں. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو ہم اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے اور بس پہلے ہی مرحلے پر الگ ہونے کا سوچ لے انسان. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الگ ہو گئے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. وہ مشکلات پھر کچھ اور ہیں، وہ اس سے بھی بڑے چیلنجز ہو سکتے ہیں. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی یعنی ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں. بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اللہ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو اپنے آپ میں رہیں، غرور میں رہیں، انا میں رہیں، ایگوئسٹک ہوں اور اپنی خوبیاں ان کو نظر آتی ہوں اور دوسروں کی صرف کوتاہیاں نظر آتی ہوں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں. تو میاں بیوی کے معاملات کے بعد اب باقی جن لوگوں جن رشتوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے ان کے حقوق کے معاملے میں ہمیں ایک کی ورڈ دیا گیا کہ سب کے ساتھ احسان کرو. احسان یعنی اللہ کی عبادت کے بعد بندوں کے ساتھ کیا کرو؟ احسان. احسان کیا ہے؟ دوسرا جیسا کر رہا ہے نا اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کر، حق سے زیادہ دینا. اگر اس نے نہیں بلایا تو آپ بلا لیں، وہ نہیں مسکرایا تو آپ مسکرا لیں، اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا آپ دے دیں، وہ آپ سے ملنے نہیں آیا آپ ملنے چلے جائیں. جب ہم یہ سوچ رکھیں گے تو معاملات بگڑنے نہیں پائیں گے، پھر رشتے آپس میں کٹیں گے نہیں. کیونکہ اگر ایک فریق کسی خفیہ ناراضگی کی وجہ سے جو دل میں رکھی ہوئی ہے دور ہو رہا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے چلا جائے اور اس کو خوش کر دے تو واپس آ جائے گا، وہ رشتہ جڑ جائے گا. لیکن اگر چھوڑ دیا تو بس پھر چھوٹ ہی گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے، اور پھر رشتہ داروں کا، کیونکہ رشتہ دار پر صدقہ دوہرا صدقہ ہے، یعنی 2 گنا اس کا اجر ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی 2 اجر ملتے ہیں. اور پھر یتیم بچے چاہے خاندان کے اندر ہوں یا باہر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے
اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں، شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر بتایا، یعنی میرے ہمسائے میں ہوں گے وہ لوگ۔ پھر اس کے علاوہ ہمسایوں کے حقوق بتائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا وہ جس شخص کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو، یعنی ہمسایوں کو کسی بھی طرح تکلیف نہیں دینی چاہیے، ان کی ڈرائیو وے میں پارک کر کے یا ان کی ڈرائیو وے بلاک کر کے یا ان کو کسی بھی طرح شور کر کے، ہنگامہ کر کے، یا ان کو کوڑا وغیرہ ان کی طرف پھینک کے، یا کوئی ایسی چیز چھوڑ کے کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ انسان خود اپنے کامن سینس سے کام لے کہ میری وجہ سے میرے ہمسائے کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں مختال اور فخور کے درمیان فرق ہے۔ مختال جو صرف عمل میں متکبر ہو، اور فخور جو قول و فعل دونوں میں متکبر ہو۔ مختال وہ ہوتا ہے جو خرچ کرنے سے پہلے متکبر ہو، اور فخور جو خرچ کرنے کے بعد فخر کرے۔ کئی ایک وضاحتیں اس کی ملتی ہیں ہمیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ متکبر اور فخور جو ہوتا ہے وہ نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خاطر رشتہ داروں پر، دوستوں پر، اور جن جن کے حقوق بتائے گئے ان پر خرچ نہیں کرتے۔ یعنی وہ کسی کے ساتھ چھوٹا سا کوئی احسان کریں گے، پھر اس کو جتائیں گے، پھر ہر محفل میں جا کے اس کا ذکر کریں گے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا اور فلاں کے ساتھ یہ بھلائی کی۔ اور یہاں پر خاص طور پر بتایا گیا کہ مختال اور فخور کون ہے؟ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، نہ خود خیر کے کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی مانگ نہ لے۔ اور ہم نے ناشکری کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ بخیل کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یعنی کافر بھی چھپانے والا ہوتا ہے حق کو، اور بخیل بھی نعمتوں کو چھپاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اور طرح طرح کے بہانے تراش رکھے ہوتے ہیں، نہیں اللہ حساب لے گا، سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے، اور پھر وہ ضرورت پر بھی نہیں خرچ کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ گھروں کے جھگڑے عموماً یہاں سے شروع ہوتے ہیں، جب کوئی مرد بخیل ہوتا ہے نا اور گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا، ذمہ داری نہیں لیتا، تو پھر گھر والے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ اپنا حق مانگتے ہیں۔ اس لیے یہاں فوراً بعد بخل کا ذکر بھی آیا۔ بخل کا اپوزٹ کیا ہے؟ دلوں کی وسعت، جب دل کھلے ہوتے ہیں، دل بڑے ہوتے ہیں، اور انسان دینے والا ہوتا ہے، انسان دوسروں کی خیر چاہنے والا ہوتا ہے، انسان اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے، ایسا شخص کبھی نامراد نہیں ہوتا، دینے والوں کو ملتا ہے، جو ہم دیتے ہیں وہ واپس پلٹتا ہے۔ تو اس لیے دل کھلے کرے، دلوں کی تنگی سے پناہ مانگے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ یعنی شیطان انسان کو یہ سارے حکم دیتا ہے۔ ریاکار چاہے مال میں ریاکاری کرتا ہو، چاہے علم میں کرتا ہو یا کسی نیک کام میں، تو پھر ایسے شخص دراصل اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو شیطان کی ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ جس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے نا، وہ چھپی نیکیاں کرتا ہے، اس کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں نے کیا اس نے دیکھ لیا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ کی کوئی نیت ہوتی ہے کہ میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور جب وہ اس کو پتا چل جائے، اچھا اس کو پتا چلا تھا، ہاں پتا چل گیا، وہ خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہوں۔ لیکن جب یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور اللہ نے دیکھ لیا ہے، اور پھر آخرت کا یقین، اگر یہاں دنیا میں بدلہ نہیں بھی مل رہا تو وہاں ملے گا ضرور، تو اس شخص کے لیے نیکی کرنا کچھ مشکل نہیں رہتی پھر۔ اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرے کا بھی آپ کا حق نہیں رکھے گا۔ اور اگر کوئی نیکی ہو، یعنی ذرے برابر نیکی، تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ جو رب ذرے پر اجر عظیم عطا کرتا ہے اور اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے، جو ایک لقمے کو بہت پہاڑ بنا دیتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، اس سے کتنی خیر کی توقع رکھی جا سکتی۔ اور جو جتنا اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اتنا ہی وہ
دوسروں کی طرف سے تعریف کی توقع تمنا رکھے بغیر نیکی کرتا چلا جائے گا، احسان کا درجہ اور احسان کا طریقہ اختیار کرے گا. تو یاد رکھیے، نہ کسی برائی کو حقیر سمجھے اور نہ ہی کسی نیکی کو حقیر جانے. پیچھے سیئات کی بات ہوئی تھی، صغیرہ گناہوں کی، یعنی چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. آپ دیکھیے جب آگ لگتی ہے تو ایک وہ چھوٹی سی تیلی ہوتی ہے نا، اس سے آگ لگتی، سب سے پہلے وہ چھوٹی سی جلتی ہے، چھوٹی سی چنگاری کہیں آ پڑتی. یہ بڑی بڑی فائرز کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ چھوٹی چیز سے. کسی نے ایک سگریٹ پھینک دی، پورا جنگل جل گیا. تو چھوٹی برائی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بڑا نقصان کر سکتی ہے. اور چھوٹی نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بھی بعض اوقات بہت بڑے بڑے نتیجے لے آتی ہے. بعض اوقات کوئی خیر کی ایک اچھی سی بات آپ ایک کلک پر کسی کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ اس وقت اس کی وہی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس پر عمل کر لیتے، اس کی زندگی بچ جاتی. کوئی شخص خودکشی کے خیال میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کو وہ حدیث مل گئی کہ انجام برا ہے، اور وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے. آپ نے ایک جان بچا دی چھوٹی سی نیکی سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کمال رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کئی گنا بڑھاتا ہے. اور اس پر یقین کر لیجئے اور اس یقین کے ساتھ احسان کیجئے، نیکیاں کیجئے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو محفوظ کر لیتا ہے اور پھر انسان کی خیر اور بھلائی میں اضافہ فرماتا ہے. پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. یہ ہے وہ آیت جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے تھے. آپ کے آنسو کو یاد کریں کہ انہوں نے یہ آیت سن کر کیوں آنسو بہائے، کہ انہیں گواہی دینی پڑے گی. اور امت مسلمہ بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. جو گواہی نبی نے دینی ہے وہ امت سے بھی لی جائے گی، لہذا ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. پھر فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، اس روز وہ چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے.